عقد قلبی کس کا؟ کوئی کہہ سکتا ہے توحید کا، کوئی کہہ سکتا ہے ایمان بالآخرت کا، کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی کا۔ اب یہ نقطہ سمجھا دوں کہ نقطہ ارتکاز کیا ہے عقیدے کا۔ عقد اس کا جو اہل ایمان کے لیے مابہ الامتیاز عقیدہ ہو، اور جو باقی مذاہب اور ہمارے مذہب اسلام میں مشترک ہو اور اس میں مابہ الامتیاز نہیں، تو پھر مومن اور یہودی کا فرق معلوم نہیں ہوتا۔ اگر کہیں کہ توحید کا عقیدہ، توحید، اس پر عقد کریں، اس پر گانٹھ باندھیں، اسے مابہ الامتیاز سمجھیں، تو درست نہیں کہ توحید پر یہود کا بھی عقیدہ ہے۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، اور آج بھی اللہ اکبر اپنی زبان میں اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور ان کا کوشر، یہودیوں کا ذبح کیا ہوا جانور آج کے زمانے میں بھی حلال ہے جیسے ہمارا۔ قرآن نے تو اہل کتاب یہود نصارہ دونوں کی ذبح کو حلال کہا، مگر آج زمانہ احوال بڑے بدل گئے، تو یہود کا آج بھی حلال ہے کوشر، چونکہ توحید پر عقیدہ ہے۔ تو گویا مسلمانوں کا اور یہودیوں کا دونوں کا توحید پر اتفاق ہو گیا نا۔ یہ نقطہ اشتراک ہے، نقطہ امتیاز نہیں ہے۔ یہودیوں سے اشتراک کرنا ہو تو توحید کی بات کریں، اور مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ وہ ہمارے اور دیگر مذاہب میں مشترک ہے، توحید مشترک ہے۔ اب آگے چلے، کوئی کہہ سکتا ہے آخرت، تو آخرت پر یہود کا بھی عقیدہ ہے، نصارہ کا بھی عقیدہ ہے۔ یہ پوری یہ بائبلز پڑھی ہیں میرے سامنے، یہ سب بائبلز ہیں، نسخے، ساری بائبل کی کتاب، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، ساری عقیدہ آخرت سے بھری پڑی ہے۔ وہ آخرت کے منکر نہیں ہیں۔ تو یہود و نصارہ بھی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو مابہ الامتیاز نہ ہوا، پیکیولیرٹی نہ ہوئی، پیکیولیرٹی ہماری تخصص نہ ہوا۔ تو یہود و نصارہ سے عالم انسانیت کی سطح پر اشتراک کرنا ہو تو توحید اور آخرت کی بات کریں، مسلمانوں کا امتیاز کرنا ہو تو کچھ اور دیکھنا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ کوئی کہہ سکتا ہے رسالت عمومی، اللہ نبی اور رسول بھیجتا ہے، یہ پوری اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ رسالت عمومی کے عقیدے سے بھری پڑی ہے، وہ بھی رسول اور نبیوں کو مانتے ہیں۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر آ کے اختلاف ہوا، باقی اس سے پہلے سب انبیاء کو وہ نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ تو گویا عمومی رسالت و نبوت کے تصور پر یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان اشتراک ہے، مابہ الامتیاز نہیں۔ اب یہاں یہودی بیٹھا ہے، نصارہ میں بیٹھے، مسیحی بیٹھا ہے، مسلمان بیٹھا ہے، پہچان کیسے ہوگی؟ کوئی شکل ٹوپیوں سے تو نہیں کرنی پہچان، تو عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ عقیدے میں مابہ الامتیاز عنصر کون سا ہے؟ توحید مابہ الاشتراک، عقیدہ آخرت مابہ الاشتراک، عقیدہ رسالت عمومی مابہ الاشتراک۔ امتیاز کہاں ہے؟ جس سے مسلمان نکھر کے سامنے آ جائے مسلمان ہونا، اور کوئی اور اس کا مشترک نظر نہ آئے، وہ صرف شان رسالت مصطفیٰ ہے جو مسلمان کو ممتاز کر دیتی ہے سب مذاہب سے، سب عقائد سے ممتاز کر دیتی ہے۔ نقطہ ارتکاز اگر مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا ہم نے تلاش کرنا ہے تو عقیدہ مقام مصطفیٰ پہ اکٹھا ہونا ہوگا، عظمت شان مصطفیٰ پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ نہ توحید مسلمانوں کو امتیاز دیتی ہے، نہ عقیدہ آخرت دیتا ہے، نہ رسالت عمومی کا تصور دیتا ہے، فقط عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ امتیاز اسلام ہے، یہ امتیاز اسلام ہے۔ وہ نہیں مانتے، سب چیزیں ان میں تھیں۔ آپ قرآن مجید سورہ بقرہ کو پڑھیے، آل عمران کو پڑھیے، آیات قرآن مجید کی، قرآن تعریفیں کرتا ہے ان کی، کہتا ہے کہ آنا راتوں کو قیام کرتے ہیں اہل کتاب۔ قرآن نے کہا سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے بھائی، قرآن نے کہا، سب کو برا نہ کہو، یہ قرآن اللہ فرما رہا ہے، سارے ایک جیسے، بڑے بڑے ایماندار بھی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سنتے آئیے ذرا، قرآن کہتا ہے سب ایک جیسے نہیں، راتوں کو اٹھ کر قیام کرنے والے بھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کا، سب ایک جیسے نہیں، سجدہ ریز ہو کر میری آیتیں تلاوت کرنے والے بھی ہیں، سب ایک جیسے نہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت، جب حق کی بات سنتے ہیں تو آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، رونے والے بھی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے بھی ہیں۔ یہ ساری تعریفیں ہوتی گئیں، مشرک نکل گئے تھے، جو برے تھے ان کو نکال دیا، کچرا نکال دیا۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ مگر کہا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو صحیح عقیدے پر آ رہے ہیں، راتوں کا قیام کرتے، آیتوں کی تلاوت کرتے، میری معرفت کی بات سنتے تو ان کی آنکھیں رم جم روتی ہیں، ایسے بھی ہیں۔ یہ سب تعریفیں ہوتی چلی آ رہی تھیں، یک لخت تاجدار کائنات کی بے ست ہو گئی،
یہ ساری تعریفوں والوں کو کہا میرے محبوب کو مانو. جنہوں نے نہیں مانا ان کے سجدے بھی گئے, ان کے قیام لیل بھی گئے, ان کو خدا کا نام سن کر ان کا رونا بھی گیا, امانت و دیانت بھی گئی, تقویٰ بھی گیا, خوف خدا بھی گیا. کہا یہ سب کچھ میرے لیے تھا, میں سب کچھ رد کرتا ہوں جس کے لیے میں ہوں. تم اس کو نہیں مانتے, میرے محبوب کو نہیں مانتے. ان کے پاس توحید بھی تھی, ان کے پاس یہ ایک فرقہ, ایک طبقہ ہے یہود و نصارہ میں سے ایک طبقہ جس کا ذکر قرآن نے, ان کے پاس توحید بھی تھی, عقیدہ آخرت بھی تھا, تقویٰ اور امانت بھی تھی, خوف خدا بھی تھا, راتوں کو جاگنا, سجدہ ریزیاں کرنا بھی تھا, سب کچھ تھا جتنا ذکر ہو چکا. ایک شے نہ تھی, غلامی مصطفیٰ نہ تھی, سب کچھ رد کر دیا. تو قرآن نے ثابت کر دیا کہ مسلمانوں تمہارے ایمان اور عقیدے کا امتیاز مصطفیٰ کی غلامی ہے, کوئی اور شے نہیں ہے, کوئی اور شے نہیں ہے.